السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویورس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. تو ویلکم ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹڈی لورز میں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بی ایس انگلش 7 سیمسٹر اور ایم اے انگلش پارٹ 2 کا ایک امپورٹنٹ پلے 3 ایکٹ پلے ریٹن بائی جارج برنارڈ شاہ جی بی شاہ، دیٹ از کالڈ میجر باربرا. تو میجر باربرا از اے 3 ایکٹ play written by G.B. Shah, and we will discuss many themes of Major Barbara, character lists of Major Barbara, and little bit introduction of G.B. Shah. تو شروع کرتے ہیں اپنا جو میجر باربرا ہمارا جو 3 ایکٹ پلے ہے. تو جی بی شاہ known as the insist simply as a Bernard Shaw was an Irish playwright, critics, polemist and the political activist. تو جو ہمارا جی بی شاہ ہے وہ ایک قسم کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہے، پلے رائٹ بھی ہے، اور اس کے بعد جی کریٹکس بھی ہے. تو کریٹکس وہ ہوتا ہے جو کریٹیسائز کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا. اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو برنارڈ شاہ ہے اس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے، لیکن کیوں ملا ہے، کس وجہ سے ملا ہے؟ تو یہ جی اس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ورک کی وجہ سے اس کو ملا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا پوئٹک بیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ، جس کی وجہ سے جی برنارڈ شاہ جو ہے نا اس کو نوبل پرائز ملا تھا. لیکن نوبل پرائز اس کو 1925 میں ملا تھا، لیکن اس نے نا کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس کو ریسیو کیا تھا 1926 کے اندر. تو اس کے بارے میں تھوڑے سے فیکٹس آپ کلیئر کر لیں تاکہ یہ ڈرامہ آپ کو ریممبر رہے. سب سے پہلے جی فل ٹائٹل میجر باربرا، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے میجر باربرا. آتھر آپ کو پتا ہے جی بی شاہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی آ جاتا ہے لینگویج انگلش ہے. اس طرح جی آ جائیں جی سیٹنگ اس کی جو ہے نا جنوری 1906 ہے. اب اس کے بعد جی ہم اس کے جو ہے نا پڑھتے ہیں سب سے پہلے کریکٹر لسٹ ہمارا جو جتنے بھی کریکٹرز ہیں. تو میجر جو اس کے کریکٹرز ہیں وہ آپ لوگوں کو ملیں گے. ایک میجر باربرا ملے گی، اینڈریو انڈرشافٹ ملے گا، لیڈی بریٹو مارٹ ملیں گی، اور اس کے بعد یہ جو انڈرشافٹ فیملی ہے وہ ملے گی ٹوٹل، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو باربرا ہے، اٹ از دا مین پروگنسٹ آف دا پلے. باربرا از دا میجر آف دا سلویشن آرمی ایٹ دا بگننگ آف دا پلے. تو سلویشن آرمی کیا ہوتی ہے؟ سلویشن آرمی ایک تو آرمی ہوتی ہے جو فائٹ کرتی ہے، ہو فائٹ فار دا کنٹری از کالڈ آرمی، ٹھیک ہے. دیر آر مینی ٹائپس آف آرمی اینڈ ون آف دیم از سلویشن آرمی. سلویشن آرمی وہ ہوتی ہے کہ کبھی اگر کوئی ایپیڈیمک آ جاتا ہے جس میں فلڈز وغیرہ آ جاتے ہیں یا ارتھکویک آ جاتا ہے، تو اس کے بعد جو لوگوں کو سیو کرنے کے لیے جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جی سلویشن آرمی. اب یہ جی جو باربرا ہے وہاں پہ میجر تھیں، سلویشن آرمی کے اندر لوگوں کی ہیلپ کیا کرتی تھیں، مختلف لوگوں سے پیسے لے کے لوگوں کو یہ دیتی تھی. اب اس کا جو ایم تھا یہ آئیڈیالسٹک لیڈی تھی، ٹھیک ہے جی. اب آئیڈیالسٹک اور ریئلسٹک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آئیڈیالسٹک جو ہوتے ہیں the persons who believes on ideas، جو آئیڈیاز پہ بلیو کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آئیڈیالسٹک. اب آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں جی؟ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ ریلیجیس رولز جو ہوتے ہیں، ریلیجن کے جو رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں جی ریلیجن کے رولز ہے کہ جی کرپشن سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے، تو یہ ریلیجن کا رول ہے. تو باربرا بھی انہی باتوں پہ جی عمل کرتی تھی کہ آپ کرپشن سے جو ہے نا پیسہ نہیں وصول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ بیوٹیفل لیڈی ہے، میجر ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی اینڈریو انڈرشافٹ. اٹ از اے سیکنڈ پروگنسٹ آف آور پلے میجر باربرا. اب اینڈریو انڈرشافٹ از اے ٹوٹلی اگینسٹ ود باربرا، ٹھیک ہے جی. اب اینڈریو انڈرشافٹ اس کا باپ ہے. اب یہ کیا جی اس کے بعد جی اس کے جو رولز ہیں اپنا اینڈریو انڈرشافٹ کے، وہ یہ ہیں کہ جی ریئلسٹک رولز ہیں اس کے. مطلب یہ ریلیجن کو فالو نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ میرا ریلیجن یہ پیسہ ہے، منی، مائی ریلیجن از اے منی، ٹھیک ہے جی. یہ کہتا ہے. اس کے بعد یہ اب مذہب کو، ریلیجنز کے جو رولز ہیں ان کو بالکل فالو نہیں کرتا، یہ اس کے اگینسٹ ہے. اور اس کی نا ایک مین بات یہ ہے کہ یہ ویپن فیکٹری کا مالک تھا، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو ویپن فیکٹری ہے اس کو کسی دوسرے نے دی تھی، ٹھیک ہے، بیکاز اینڈریو انڈرشافٹ واز این آرفن. And Andrew Undershaft was thinking to shift his
factory, weapon factory to another orphan boy like him. تو وہ کہتا تھا کہ جی میں اپنی جو فیکٹری ہے وہ آرفن بندے کو دوں گا، اسی طرح جس طرح میں آرفن تھا بالکل اسی طرح میں اپنے جو آرفن ہوگا کوئی اس کو میں جو ہے نا اپنی فیکٹری دوں گا. اور یہ جی اپنی فیملی سے بھی علیحدہ سیپریٹ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے جی لیڈی بریٹو ایڈولفس کیوسنز، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے لیڈی بریٹو مارٹ انڈرشافٹ پڑھ لیتے ہیں. لیڈی بریٹو مارٹ اینڈریو انڈرشافٹ کی وائف ہیں، باربرا کی جو ہے نا وہ مدر ہیں. اب لیڈی بریٹو مارٹ نا ہاؤس وائف ہے، اب سمپل لیڈی ہے یہ، پہلے جو ہے نا اس نے رسپانسبلٹیز گھر کی اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. اب جب اس کا بیٹا اسٹیفن جو آگے ہم جب پڑھیں گے، اسٹیفن انڈرشافٹ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنا لیڈی بریٹو مارٹ کہتی ہے کہ آج سے تم اپنی رسپانسبلٹیز اٹھانا شروع کر دو، بیکاز آئی ہیو ناٹ انف منی اینڈ پاور ٹو ٹیک ریسپانسبلٹیز. تو اس کے بعد جی یہ ہے کہ لیڈی بریٹو مارٹ جو ہے نا اس کو کہتی ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں لے لو، کیونکہ تمہاری بہنوں کی ابھی شادی بھی کرنی ہے، ان کے لیے جو ان کے فیانسیز ہیں ان کو پیسے بھی دینے ہیں، تو اسی طرح تم یہ اپنی رسپانسبلٹیز لے لیں. اچھا اس کے بعد جی اسٹیفن انڈرشافٹ، میں نے ابھی آپ کو بتایا اسٹیفن جو ہے نا ان کا بیٹا ہے جو ذمہ داریاں نہیں لینا چاہتا. ہی از اے ناٹ سیریس مین، یہ چائلڈش ہیبٹ ہے اس کی، یہ بالکل بھی سیریس نہیں ہے ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹیز. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈولفس کیوسنز. ایڈولفس کیوسنز فیانسے ہے جی اپنا میجر باربرا کا. اب ایڈولفس کیوسنز کیا کہتا ہے جی؟ ایڈولفس کیوسنز یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ ایک آرفن ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی یہ سوچتا ہے کہ جی آرمی سالویشن آرمی میں روزانہ جاتا ہے تاکہ میجر باربرا کو دیکھ سکے، باقی اس کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. اور یہ ایونچولی فالز فار دا اینڈریو انڈرشافٹ. اب یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ فالو کرتا ہے اینڈریو انڈرشافٹ کے رولز کو. کیوں فالو کرتا ہے یہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں، اس وجہ سے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جی اگر میں میجر باربرا سے جو ہے نا شادی کروں گا تو اس کا ابو جو ہے نا مجھے لازمی اپنی جو ویپن فیکٹری وہ دے دے گا. کیوں؟ اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں. پہلی ریزن یہ ہے کہ میں آرفن ہوں، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ جی میں اس کی بیٹی سے شادی کروں گا، اسی وجہ سے. تو اس کے بعد جی آ جاتا ہے چارلس لومیکس. چارلس لومیکس اسٹیفن انڈرشافٹ کی ایک اور سسٹر ہیں، اینڈریو انڈرشافٹ کی ایک بیٹی سارا انڈرشافٹ، اس کے جو ہے نا چارلس لومیکس جو ہے نا یہ ہیں فیانسے ہیں. ٹھیک ہے جی. لومیکس سفرز فرام ا فیئر سینس آف ہیومر وچ بلانگز ہم ایٹ دا موسٹ مومنٹس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ کامک فکر ہے، مطلب کامیڈی ہر ٹائپ پہ کرتا ہے، جب بھی مطلب کمیونیکیشن کرتا ہے، وے آف کمیونیکیشن جو اس کا ہے نا وہ کامیڈی ہے. ٹھیک ہے. سارا انڈرشافٹ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اچھا اس کے بعد یہ مائنر جو کریکٹر ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. برونٹیری اوپرائز یہ جی ایک ان امپلائڈ ہے، ینگ ان امپلائڈ ہے. اس کے بعد جی رمی میچن جو ہے نا وہ بھی ان امپلائڈ ہے ایٹ دا 60 ایج. پیٹر شیرلے وہاں پہ جی موجود ہے جو کام کرنے کے لیے ینگر لیبرر ہے سالویشن آرمی کے اندر. اس کے بعد بل واکر، جینی ہل، یہ سارے جو ہے نا وہ مائنر کریکٹر ہیں، تو آپ دیکھ لیں. تو اس کے بعد جی اس کی پڑھتے ہیں سمری. سمری کیا ہے جی اس کی؟ سمری آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے ایکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جی جو میجر باربرا ہے، میجر باربرا، لیڈی انڈرشافٹ، اور اس کے بعد جی اسٹیفن انڈرشافٹ اور سارا انڈرشافٹ، ٹھیک ہے جی، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. رہنے کے باوجود ان کا جو ابو ہے اینڈریو انڈرشافٹ وہ ان کو اکیلا چھوڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لیڈی بریٹو مارٹ کہتی ہے کہ تم اپنی ساری کی ساری جائیداد جو ہے نا وہ اپنے بیٹے اسٹیفن کے نام کر دو، لیکن ہی ریفیوزڈ. وہ کہتا ہے نہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں آرفن کو دوں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر وہ لیڈی بریٹو مارٹ کہتی ہے اسٹیفن کو کہ تم اپنے آج سے اپنی رسپانسبلٹیز لینا شروع کر دو، بیکاز آئی ہیو نو پاور اینڈ منی ٹو ٹیک رسپانسبلٹیز بیکاز the marriage of your sisters are on our heads. تو اس کے بعد جی یہ پہلے ابھی یہ ڈسکس ہو رہا تھا. اسٹیفن کہتا ہے کہ جی میں اس سے پیسے نہیں لوں گا کیونکہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. اسی وجہ سے یہ پہلا جو ایکٹ ہے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرے ایکٹ میں جی اینڈریو انڈرشافٹ کو بلایا جاتا ہے. اینڈریو انڈرشافٹ کو جب بلایا جاتا ہے وہاں پہ میجر باربرا بھی ہوتی ہیں، سارا انڈرشافٹ بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد جی ان کے جو ہے نا وہ فیانسیز بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر جی لومیکس ہے، چارلس لومیکس ہے، ایڈولفس کیوسنز ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اسٹیفن بھی بیٹھا ہوتا ہے. اب یہ زیادہ توجہ دینے لگتا ہے جی اینڈریو انڈرشافٹ اپنی بیٹی میجر باربرا کو، بیکاز شی واز کمپلیٹلی اگینسٹ ٹو ہم.
تو दूसरे प्ले में दूसरे एक्ट में ये होता है कि जी एक शर्त तय पा जाती है कि जी जो साल्वेशन आर्मी है वहाँ पे चक्कर लगाएगा एंड्रयू अंडरशाफ्ट, और उसके बाद जो उसकी वेपन फैक्ट्री है वहाँ पे जाएगी मेजर बारबरा। तो मेजर बारबरा वहाँ पे जाती है, एंड्रयू अंडरशाफ्ट यहाँ पे आ जाता है। तो मेजर बारबरा जब वहाँ पे जाती है तो उसको पता चलता है कि जी मेरा जो अब्बू है वो इतना ज्यादा भी खराब नहीं है जितना मैं समझती हूँ। वहाँ पे लोग अच्छे तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है जी, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, पैकेज मिल रहे हैं, तो अच्छा है। यहाँ पे जी फिर सेकंड प्ले जो है ना, सेकंड एक्ट जो है ना खत्म हो जाता है। थर्ड एक्ट में क्या होता है जी, थर्ड एक्ट में ये होता है कि सबसे पहले जो है ना अपना जो एंड्रयू अंडरशाफ्ट वो कहता है कि मैं अपनी जायदाद जो है ना वो दूंगा एक ऐसे बंदे को जो आर्फन होगा। अब इसके अलावा जी यहाँ पे एडोल्फस क्यूसन खुद को जी आर्फन शो करता है कि मेरा अब्बू जो है ना वो काफी साल पहले मुझे छोड़ चुका, तो इसी वजह से मैं आर्फन हूँ, तो आप ना ये फैक्ट्री मुझे दे दें। तो मेजर बारबरा वाज थिंकिंग दैट कि अगर मैं मतलब इनसे शादी कर लेती हूँ तो फैक्ट्री मेरे नाम हो जाएगी। और उसके बाद जी वहीं से मेजर बारबरा को उसकी जॉब से भी निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो अपना कर्नल होता है वो पैसे ले लेता है जी, एक तो विस्की डीलर से, मतलब जो शराब बेचता है उससे, और दूसरा एंड्रयू अंडरशाफ्ट से। तो ये कहती है कि तुम गलत पैसों से जो है ना लोगों के मदद कर रहे हो तो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं जी, पैसों का आना लाजमी है चाहे जहाँ से भी आए। तो इसी वजह से मेजर बारबरा उस जॉब को छोड़ देती है। फिर मेजर बारबरा सोचती है कि जी आया कि जो है ना एडोल्फस क्यूसन से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर कहती है वो कर लेती है तो साल्वेशन आर्मी उसकी हो जाएगी, और जब साल्वेशन आर्मी हो जाएगी उसकी तो वहाँ के अपना वेपन फैक्ट्री उसकी हो जाएगी। तो वेपन फैक्ट्री को वो कहती है बेच के मैं लोगों की मदद करूंगी। ये इसकी टोटल समरी है। अब अगर इसके जो है ना देखें थीम के बारे में, तो सबसे पहले जी मिलता है आर्म्स एंड मैन। अब आर्म्स एंड मैन का क्या है कि जी जो आदमी है वो सोचता है कि मैं जो आर्म्स बनाता हूँ वो जो है ना लोगों की सेफ्टी के लिए बनाता हूँ, लेकिन सेफ्टी के लिए वो आर्म्स नहीं होते। अब अगर देखा जाए तो 30% हमें पता चलता है कि हाँ ये सेफ्टी के लिए हैं, लेकिन 70% इससे नुकसान ही होते हैं। तो जो उससे जब पूछा जाए जी एंड्रयू अंडरशाफ्ट तुम क्यों बना रहे हो, तो कहते हैं मैं लोगों को यहाँ से रोजगार दे रहा हूँ, लोगों के फायदे के लिए बना रहा हूँ, लोगों को डिफेंस देने के लिए बना रहा हूँ। हालांकि वो रॉन्ग कंसेप्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाता है जी, उसके बाद इसका है जी द विल टू किलिंग। हाँ जी, जब आपके पास हथियार होंगे, जब आपके पास वेपन्स होंगे, जब आपके पास टूल्स होंगे, तो जब आपका दिल करेगा तो आप लोगों को मार देंगे। फॉर एग्जांपल जी एक बंदे का इफ एनीवन हैज पिस्टल देन ही विल शूट अदर पर्सन। जब भी उसका दिल करेगा वो दूसरे को शूट कर देगा। अगर वो वेपन उसके पास नहीं होता तो वो लोगों को किल नहीं करता। तो विल टू किलिंग भी इसका एक थीम है। और आखिर में जी आ जाता है इसका आइडियल कम्युनिटी, ठीक है जी, आइडियल कम्युनिटी एंड द क्राइम ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ से दो चीजें निकलती हैं, आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक। मैंने आपको पहले ही बताया। अब पॉवर्टी को रिमूव करने के जो तरीके हैं वो दो हैं जी। पहला जी उनको पैसे दे देना, दूसरा जी अपॉर्चुनिटी दे देना। अब जो मेजर बारबरा है वो बिलीव करती थी कि जी लोगों को पैसे दे दे। फॉर एग्जाम्पल जी एक बंदा भूखा है उसको जाके पैसे दे दे वो ले लेगा, एक बंदा बेरोजगार है उसको जाके पैसे दे दे वो अपनी मदद कर देगा। लेकिन एंड्रयू अंडरशाफ्ट ये कहता है कि अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड है तो उसको अपॉर्चुनिटी दो, जॉब दो उसको। जब वो जॉब करेगा तो पीछे उसके खाने वाले भी फ्री हो जाएंगे, उसकी जो पेंशन है वो भी फ्री हो जाएंगी, और ये रोजगार उसका चल पड़ेगा और उसकी नस्लें तक खाएंगी। लेकिन जो मेजर बारबरा थी वो इसके अगेंस्ट थी। तो ये है। और उसके बाद जी आइडियल कम्युनिटी। आइडियल कम्युनिटी का मतलब ये है कि जी ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो आइडियाज पे बिलीव करे। अब वो आइडियाज सोशल आइडियाज हो सकते हैं, रिलीजियस रूल्स या आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इन चीजों पे जो है ना वो बिलीव करे उसको कहा जाता है जी आइडियल कम्युनिटी। तो ये इसकी ये भी है, ठीक है। उसके बाद जी इसके एक दो सवाल आ जाते हैं जी। व्हाट इज द थीम ऑफ मेजर बारबरा, ये आपको मैंने अभी बताया है। उसके बाद जी इज एंडिंग बारबरा हैप्पी वन। क्या इसकी वो कहते हैं कि एंडिंग जो है ना वो हैप्पीनेस में, ये कॉमेडी एंड जैसा कॉमेडी के तौर पे जी एंड होता है। पता नहीं चल रहा होता कि जी वहाँ पे मतलब कॉमेडी टाइप इसकी जो है ना वो एंडिंग है। तो अगर इसमें पूरे प्ले में अगर इसमें कोई आप लोगों को मसला हो किसी भी किस्म का तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके बाद जी मैंने ये डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी डाल दिए हैं, आप पीडीएफ फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई।
اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. اللہ حافظ.